المصطفیٰ اما بعد معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مجلس میں جمعۃ الوداع کے حوالے سے آپ کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ جمعہ آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے جمعے اور تو بہت آئیں گے لیکن رمضان مبارک کے اندر یہ آخری جمعہ ہے، پھر ایک سال کے بعد دوسری مرتبہ جب رمضان آئے گا تو اس کے اندر جمعہ، اس لیے جمعہ الوداعی جمعہ ہے۔ اس حوالے کے تحت آپ کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کی گئی۔ معزز ناظرین، ایک وقت تھا جب رمضان المبارک کی آمد تھی تو تمام مسلمان جو ہے وہ خوش تھے کہ رمضان المبارک جیسا مقدس، مطہر اور محبوب مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر اہل ایمان اللہ رب العزت کی عبادات کریں گے، رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، استغفار کریں گے، دعاؤں کا بکثرت اہتمام کریں گے کہ محبوب مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کریں گے۔ اب یہ رمضان المبارک کے بالکل آخری ایام چند گھڑیاں باقی ہیں اور یہ جمعہ الوداعی جمعہ ہے، اس لیے اس حوالے کے تحت آپ کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعۃ المبارک جیسا عظیم دن عطا فرمایا۔ اس کو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، کہ جتنے دن اللہ رب العزت نے بنائے ہیں سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، لیکن جمعے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ خلق فیہ آدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر تاریخی اور اہم واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کے اسی جمعے والے دن پیش ہے، اور جمعے والے دن ہی جو ہے قیامت قائم ہوگی، اور جمعے والے دن ہی اہل ایمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا جنت کے اندر دیدار کریں گے۔ تو جمعہ بڑا مبارک دن ہے اور جمعے کے احکامات ہیں، جمعے کے اندر کچھ سنتے ہیں، کچھ فرض ہیں، تو ان تمام دنوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ جو ہے عید للمومن، ہر مومن کے لیے عید ہے، لہذا ہر وقت ہمیں جمعہ کا رمضان کے علاوہ بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعے کی طرف وضو کر کے چلتا ہے ایسے ہے جس طرح احرام باندھ کے حاجی جو ہے وہ حج کی طرف چلتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدات ارشاد فرمایا من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت کتب له منافقا فی کتاب لا یمحی ولا یبدل، کہ اللہ رب العزت ایسے انسانوں کو جو جمعہ ادا نہیں کرتا تو منافق لکھتے ہیں ایسی کتاب کے اندر جو نہ تبدیل ہوتی ہے نہ مٹائی جاتی ہے اس وقت تک جب تک کہ انسان توبہ نہ کرے۔ تو اس لیے جمعے کے بہت سارے احکامات ہیں اور جمعہ ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت والا دن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، خصوصاً جو ہے جمعے کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک اور سورۃ الکہف کا بکثرت اہتمام، کیونکہ یہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس لیے جمعے کے ساتھ ساتھ پھر الوداعی جمعہ، کہ الوداعی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جو ہے الوداع کرنا۔ تو مثال کے طور پر علماء کرام نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں کہ جب بھی انسان کسی چیز کو، کسی انسان کو، مثلا کوئی مہمان آتا ہے تو آنے کے لیے جب مہمان آئے تو مہمان نوازی، مسلمان کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ مہمان نواز ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کو، شان کو دیکھ کر اس کا احترام کرنا چاہیے کہ یہ مہمان ہے، کوئی بڑا ہے تو اس کی حیثیت کے ساتھ احترام کرنا چاہیے، کوئی چھوٹا ہے کسی طرح جس کی شان جس انداز کے ساتھ ہوتی ہے اس طرح اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس بطور مہمان آیا کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے ادب احترام کرنا تھا کہ ہم رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو شان عطا فرمائی کہ اس مہینے کے اندر جو ہے ایک نیکی 70 کے برابر اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں، ایک فرض 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک نفل فرائض کے برابر۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خصوصی انعامات تھے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پہ احسانات فرمائے کہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ جس کے اندر جو ہے اہل ایمان جو ہے رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھتے ہیں، تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھتے سنتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نفلی صدقہ خیرات اور واجبی صدقہ خیرات اور فرضی صدقہ خیرات اور اسی طرح دعاؤں کا بکثرت اہتمام۔ تو یہ رمضان المبارک کے بہت بڑے جو ہے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ رمضان المبارک
طرف سے اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں احسانات فرمائے کہ رمضان المبارک کے اندر ہر قسم کی ہمیں نعمتیں جو ہے وہ میسر ہوتی ہیں، تو یہ تمام ظاہری باطنی یہ تمام رمضان المبارک کی برکات ہے۔ تو اب یہ رمضان المبارک بالکل الوداعی کیفیات کے اندر چل رہا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، اور جس وقت کوئی بھی چیز انسان سے جدا ہوتی ہے تو دو چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایک اس چیز کی حیثیت، اس کی شان عظمت کو دیکھ کر اس انداز سے اس کا احترام کرنا چاہیے، اور دوسرا جب وہ چیز ہم سے جو ہے الوداع ہو رہی ہوتی ہے تو آنکھوں سے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی آنی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ محبوب چیز، جس طرح کوئی آدمی مہمان آتا ہے، چند دن ہمارے ساتھ رہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بڑا ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ آدمی، وہ مہمان ہم سے جدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر بڑی عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ کاش یہ مہمان ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک جیسا مقدس مبارک مہینہ، کہ اس مہینے کے اندر خوش قسمت لوگ اللہ رب العزت کی عبادات کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیتے ہیں، ایک نیکی کو اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کے جو ہے ثواب کے طور پہ عطا فرماتے ہیں، اور روزہ دار کو اللہ رب العزت اپنی شان جزا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سارے رمضان المبارک کی برکات ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا احترام بھی ہمیں اسی انداز کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اب جب رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے تو اسی انداز کے ساتھ ہمارے اندر وہ کیفیات ہوں کہ الوداعی کیفیات، جس طرح رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی، اسی انداز کے ساتھ ہمیں اس کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس پہ جو ہے ہمیں پریشانی بھی، آنکھوں سے آنسو کا آنا بھی ضروری ہے، کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رمضان مبارک کیسا مقدس مہینہ تھا، کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں کو ہم نے کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کی۔ اور اسی طرح کوئی محبوب، مثال کے طور پر انسان کی بیٹی ہے، تو جب بیٹی جدا ہوتی ہے تو اس کے والدین کس انداز کے ساتھ اس کو رخصت کرتے ہیں، جس طرح مختلف حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی رخصتی ہوئی تو آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیوی، اماں عائشہ صدیقہ کے متعلق ارشاد فرمایا، میری پیاری بیوی عائشہ، میری بیٹی کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ آج اس کی سگی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتی تو اس کی حیثیت کے مطابق، شان کے مطابق جو ہے اس کو پورا جو ہے الوداعی کیفیات کا احترام کرتی اور ان کا تمام کا خیال کرتی۔ تو آج اس کی سگی ماں نہیں ہے، عائشہ اس انداز کے ساتھ، جس طرح اللہ رب العزت نے میری بیٹی فاطمہ کو شان عطا فرمائی ہے، اس انداز کے ساتھ رخصت کرتی، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز کے ساتھ رخصت فرمایا۔ لیکن پھر بھی مثال کے طور پر دنیا کے اندر جب انسان کی، یعنی کسی عورت کی والدہ فوت ہو جاتی ہے اور پھر اس کی یعنی کہ خالہ ہوتی ہے یا کوئی اس کی عزیز جب اس کو رخصت کرتی ہے تو پھر بھی اس کے اندر ایک جو ہے کیفیت ہوتی ہے کہ کاش کہ جتنا بھی اس کے ساتھ پیار کرتی ہے اس کی خالہ یا کوئی عزیز، تو پھر بھی اس کے دل کے اندر ہوتا ہے یہ تو میری خالہ ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، وہ میرے ساتھ اس طرح محبت کر رہی ہے، اگر میری والدہ، سگی والدہ زندہ ہوتی تو وہ کس طرح پیار کرتی۔ یہ تمام کیفیت۔ اسی طرح جب کوئی اللہ والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص کیفیت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، جس طرح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت، ایک اللہ والے کی موت جو ہے پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ والے اور اس انداز سے علماء جو ہے جو محبوب ہوتے ہیں عوام الناس کے اندر، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر ہر ایک انسان کے اندر بھی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ بڑا عجیب آدمی تھا، بڑا محبوب تھا، ہم سے محبت کرتا تھا اور اللہ رب العزت کا محبوب تھا، اور لوگوں کا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے۔ پھر لوگ جہاں تک جو ہے وہ منادی کرائی جاتی ہے کہ تاکہ اس کے جنازے کے اندر لوگ شامل ہوں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان لوگوں کی بخشش فرمائے۔ تو اسی طرح یہ تمام ہر ایک انسان کو اس کی حساب کے ساتھ جو ہے وہ کیفیات ہوتی ہے، اس کی شان کے ساتھ کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر جب رحمت کائنات آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ کیا کیفیات طاری ہوئی، کہ جس طرح مختلف احادیث کے اندر، مختلف کتابوں کے اندر ان جیسے واقعات موجود ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پہ بڑی عجیب کیفیات طاری ہوئی۔ مثلا جب سورۃ النصر قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے میرے محبوب جب اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جو ہے فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہوں،
کہیں سے 10 آدمی، کہیں سے 20 آدمی، کہیں سے جو ہے اس سے زیادہ تمام لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہو، تو اس وقت یہ کیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اس وقت آپ جو ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں کہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، لہذا آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بڑی عجیب کیفیت تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو اسی طرح جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، تو پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرمائی، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے صفات بیان فرمائے کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اتنے گہرے اور اتنے حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں کہ اگر والدین آ جائیں، عزیز و اقارب آ جائیں، بیوی بچے آ جائیں، بہن بھائی آ جائیں، تمام رشتہ دار آ جائیں، ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں چھوڑتے۔ اور اسی طرح جس طرح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی ہمیں بھوک ستاتی، پیاس ستاتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں ہماری بھوک اور پیاس سب کچھ ختم ہو جاتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ جب آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر بڑی عجیب کیفیات تھی۔ مثلا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق آتا ہے انہوں نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور فرمانے لگے کہ جو آدمی مجھے کہے گا کہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ جہاں تھے وہیں پہ بیٹھے رہ گئے، ان پہ بڑی عجیب کیفیت۔ اور اسی طرح جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے۔ تو یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی عجیب کیفیات تھی۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، بکریاں چرا رہے تھے، ان کو جب پیغام پہنچا آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پہ کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کو مخاطب کیا، اللہ جس ذات کے دیدار کے لیے تو نے مجھے آنکھیں دی تھی، اب وہ ذات جب نہ رہی تو مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ اس نے جو ہے اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور جب دیکھا تو دونوں آنکھوں کی بینائی چلی۔ تو یہ تمام کیفیات تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی۔ پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ یاد پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو یہ تمام کیفیات جب پڑھی تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک انسان پہ یہ قانون لاگو فرماتا۔ اور اسی طرح جب آقا علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اتنے بڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے سب کچھ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ آپ کا جو آقا تھا، سردار تھا، اس کے سے مار کھاتے تھے، ہر وقت مار کھاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ تو پھر آقا علیہ السلام جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو ان سے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو وہ مدینہ چھوڑ کے ملک شام کی طرف چلے گئے۔ جب چلے گئے تو کئی دنوں کے بعد آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال کیا اسی چیز کا نام محبت ہے؟ کیا اسی چیز کا نام یاری ہے کہ ایک وقت تھا کہ میری محبت کے اندر تو سب کچھ برداشت کیا کرتا تھا لیکن میرا نام تک نہیں چھوڑتا تھا، میری محبت کے اندر تو سب کچھ برداشت کیا کرتا تھا، لیکن آج کیا ہوا تو میرا مدینہ چھوڑ کے چلا گیا۔ جب جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھ کھلی تو فوراً دن رات چلتے چلتے مدینہ کے اندر جب پہنچے تو مدینہ کے اندر جب آئے تو مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول ہیں وہ تشریف لائے ہیں، تو ہو سکتا ہے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو تہجد کا وقت تھا۔ تہجد کے وقت جب دیکھا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حسنین کریمین جو ہے مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین موجود تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو ہے خواہش کی کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں وہ اذان سنائیے جو آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر سنایا کرتے تھے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے جو ہے وہ کیفیات مجھ پہ بڑی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہیں، میں وہ اذان اس طرح نہیں دے سکتا، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا تو آپ سے انکار نہ ہوا، اور فوراً یعنی ان شہزادوں کی خواہش کو پورا فرمایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی۔ جب اذان دینا شروع کی اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہاں پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور ساتھ ساتھ جو ہے بے ہوش ہوئے اور زمین پہ گر پڑے۔ تو تمام مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تشریف لائیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح صحابیات، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک جنگ کے اندر جب یہ افواہ اڑی کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام غزوہ احد کے اندر آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، تو ایک عورت، بوڑھی عورت گھر سے نکلتی ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرف چل پڑتی ہے کہ مجھے خبر دیجیے کہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، ان کی کیا کیفیت ہے۔ ایک آدمی آتا ہے سامنے کہتا ہے کہ اس جنگ کے اندر آپ کا فلاں بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا فلاں عزیز شہید ہو گیا، آپ کا فلاں عزیز۔ تو انہوں نے کہا مجھے آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر دیجیے، ان کی کیا کیفیات ہیں، ان کی کیا حالت ہیں۔ جب بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں تو اس وقت انہوں نے الحمدللہ پڑھا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تمام کی کیفیات یہ تھی کہ انہوں نے سب کچھ دنیا کو تو پیچھے ہٹا دیا، لیکن آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی۔ تو یہ تمام چونکہ الوداعی چیز ہے تو وہ الوداعی کیفیات کو سامنے رکھ کر، یہ تمام کیفیات کو سامنے رکھ کر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھو رمضان المبارک کتنا مبارک بابرکت مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے جب آیا تو ہمیں حکم ہے، آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال استقبال کے طور پہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح لوگوں یہ رمضان المبارک مہمان کے طور پہ ہمارے پاس آیا ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی اس کی حیثیت شان کو دے کر کرنی چاہیے۔ تو رمضان المبارک بڑا مبارک اور بابرکت اور عظیم مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ دن کو روزے کی حالت کے اندر اور قرآن مجید کی تلاوت اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزارنا چاہیے۔ تو یہ رمضان المبارک اب الوداعی کیفیات کے اندر جا رہا ہے، آخری کیفیات جا رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس انداز کے ساتھ اس کی حیثیت کو شان کو دیکھ کر الوداعی کیفیات کو اپنائیں، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے رمضان مبارک جب جائے تو ہماری تعریف کرے، ہمارے متعلق بتائے کہ اللہ فلاں علاقے کے اندر، فلاں بستی کے اندر فلاں مسلمان جو ہے میرے یعنی اس رمضان مبارک کے اندر تیری زیادہ سے زیادہ ان لوگوں نے جو ہے وہ عبادات کی، اور میرا جس طرح تو نے حکم فرمایا اس انداز کے ساتھ ادب احترام کیا۔ تو اس لیے رمضان مبارک اللہ رب العزت کی طرف سے خاص جو ہے وہ تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو تحفہ عطا فرمایا، خاص تحفہ، ہمیں جو آخری ایام چل رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ جس طرح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، اولہ رحمت، پہلا حصہ رحمت، واوسطہ مغفرت، دوسرا حصہ مغفرت کا، وآخرہ عتق من النار۔ اب جو آخری عشرہ چل رہا ہے، اور علماء کرام نے یہاں پہ بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں کہ دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروع سے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شروع سے اللہ رب العزت کی رحمت ان لوگوں کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا کچھ گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے ہیں، جن کی وجہ سے پہلے عشرے کے اندر عبادات کرتے ہیں، دوسرے عشرے کے اندر جو ہے ان کی مغفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو آخری عشرہ ہے یہ عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا ہے، تو اب یہ تیسرے قسم کے جو بہت بڑے گناہ گار لوگ ہیں، بڑے گناہ گار لوگ ہیں، اب یہ ان لوگوں کے لیے خاص کر کہ دیکھو 2 عشرے گزر چکے ہیں، اب آخری عشرہ ہے، الوداعی کیفیات ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان الوداعی کیفیات کو بھی اپناؤ۔ اور جس طرح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی رمضان مبارک کے آخری دن بھی اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے تو اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش فرمائے۔
تو گویا کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے آنے کی وجہ سے اتنی بڑی خوشخبریاں، پھر اس کو اس کے ادب احترام کے ساتھ گزارنے کے ساتھ اتنی بڑی خوشخبریاں، پھر جب رمضان المبارک یہاں سے رخصت ہونے لگتا ہے تو پھر بھی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھو یہ رمضان المبارک کیسا مہینہ ہے کہ ہر قسم کی کیفیت، ہر طرف سے جو ہے ہمارے لیے خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ آئے تب بھی رحمت، اور جب گزر رہا ہے پھر بھی ہمارے لیے رحمت اور سعادت، اور پھر جب رمضان مبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور جب یہ رخصت ہوتا ہے تو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری رات، جو آدمی آخری رات بھی رمضان مبارک کے اندر آتا ہے، پچھلی جتنی راتوں کے اندر اللہ رب العزت جتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، آخری رات اللہ رب العزت ان لوگوں کے برابر، بلکہ ایک حدیث کے اندر اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور پھر رمضان مبارک کے بعد اگلے دن عید ہوتی ہے، پھر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمت کہ اللہ رب العزت جس طرح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کا پورا اہتمام نہیں کر سکتے، جب وہ عید پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ عید ادا کرتے ہیں تو اس طرح کان مغفور اللہ، حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ عید پڑھ کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ اس طرح ہوتے ہیں جس طرح بخشے۔ یہ بھی رمضان المبارک کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر بھی ہماری بخشش، اور پھر جو آدمی، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ دیکھو اتنی بڑی سعادت کہ اللہ رب العزت ایک پہ 70 عطا فرما رہے ہیں، دن رات ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے بخشش کے وعدے کیے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت پکار رہی ہے کہ اے انسانوں آؤ اپنی ضروریات مانگو، اپنی حاجات مانگو، جو تم نے مانگا ہے، جو تم نے مانگنا ہے جائز حاجات مانگو۔ پھر بھی ہم نہیں مانگتے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما رہے ہیں کہ دیکھو رمضان المبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے روزہ دار کے لیے اتنے انعامات عطا فرمائے، 5 انعامات حدیث کے اندر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 انعامات اللہ رب العزت نوازتے ہیں، 5 انعامات سے دعاؤں کا اللہ رب العزت نے قبولیت کا وعدہ فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آدمی اتنی بڑی سعادتوں کے باوجود رمضان مبارک کی قدر نہیں کرتا وہ بدبخت ہے، لیکن پھر بھی جو آدمی رمضان مبارک پورا گزار دیتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ عبادت نہیں کرتا، اور کوئی آدمی ایسا ہے جو پورا رمضان مبارک عبادت نہیں کرتا پھر عید نماز ادا کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس رمضان مبارک کی برکت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ عید پڑھنے کی برکت کی وجہ سے جو ہے اس آدمی کی بخشش فرمائے، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ آیا، اب یہ الوداعی کیفیات ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی شان کو دیکھ کر الوداعی کیفیات، یعنی جس طرح مہمان آتا ہے اس انداز کے ساتھ اس کو رخصت کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس انداز کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے کہ اگر پہلے ہم اس کے اندر عبادات پوری نہیں کر سکے، ہمارے اندر کوتاہی رہ گئی ہے، تو اب جو چند گھڑیاں باقی ہیں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ مثلا پہلے 2 گھنٹے کرتے تھے تو اب 4 گھنٹے کر لیں، جتنا ہو سکے اس کو ڈبل کر لیں، کیونکہ چند گھڑیاں ہیں تاکہ رخصت ہوتے وقت جس طرح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اب اگر ہم نے جو ہے پہلے دن جو ہے پوری عبادات نہیں کی تو اب اگر آخری ایام کے اندر آخری چند دن کے اندر جو ہے عبادات کر لیں گے تو اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ اچھا کر دیں گے، رمضان مبارک جب گزر جائے گا تو خاتمہ اچھا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب رمضان مبارک رخصت ہوتا ہے کہ دیکھو ظاہری طور پہ کتنی بڑی نعمتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، مختلف قسم کی نعمتیں، افطاری کے وقت، سحری کے وقت، یہ تمام رمضان مبارک کی برکات ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک آخری رات ہوتی ہے اللہ رب العزت تمام لوگوں کو بخشش فرما دیتے ہیں، اور کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر اپنی بخشش نہیں کرواتے تو پھر عید والے دن اللہ رب العزت عید پڑھنے کی برکت سے ان لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اب آخری کیفیات ہمیں چاہیے کہ آخری چند دن باقی رہ گئے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہر ایک عبادت، نفلی عبادت، صدقہ خیرات، فطر، اور اسی انداز کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ اور عشر اور دعاؤں کا بکثرت اہتمام، استغفار کہ اللہ ہم نے اس حساب سے جس طرح تیرا حکم تھا ہم نے رمضان مبارک نہیں گزارا، ہم آپ سے بخشش کرتے ہیں، ہم آپ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ مہربانی فرما ہماری غلطیوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ اس لیے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔